اسی کی تبلیغ اور اسی کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کے وادی پر چڑھے اور ہر ایک کو نام بنام پکارا، اے بنو زہرا، اے بنو تمیم، اے بنو مخزوم، اے بنو عبد المطلب، اور عرب کا یہ دستور تھا جب کوئی اس انداز سے پکارتا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے اور پوچھتے کہ کوئی نہ کوئی اہم بات پیش آئی، کوئی نہ کوئی اہم معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، میں آپ کو اس لیے جمع کیا ہوں کہ میں اس بات کا حکم دوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں اور اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، آپ تو صدق و سچائی کے مجسمے پیکر ہے اور آپ نے ہمیشہ ہم کو سچ بولتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ بتائیے کیا بات پیش آئی ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، دیکھیے کہ میں آپ کو ایک قریبی عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو اور ایک خدا کی پرستش بجا لاؤ۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ ابو لہب بدبخت اٹھا اور کہنے لگا، تبا لک ساریہم علی ھذا جماعتنا، محمد تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کی پرستش بجا لائے؟ لیکن محترم بزرگ دوستو، دیکھیے کیسے تیر چلیں گے اس آمینہ کے لخت جگر، اس عبداللہ کے جگر پارے پر اور اس در یتیم پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ جب طائف پہنچے تو طائف جو پہلا سفر تھا، کیونکہ یہاں کے مکہ کے لوگ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو میں طائف جا کر وہاں دعوت دوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں کے بڑے بڑے لیڈروں نے اور وہاں کے اوباش قسم کے بچوں کو ان لیڈروں نے ان کے پیچھے اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا، پتھروں سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی آلود ہو گئے، بالکل ایسا ہو گئے، بالکل زخم سے پورا زخم بہنے لگا اور پورا زخم بہتے بہتے پورے بدن میں بہ گیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک وہ جسم سے نکل کر علیحدہ ہو کر وہ زمین پر پڑ جاتا، لیکن اس وقت فوراً اللہ کو جلال آیا، قدرت کو جلال آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً قسم کھائی اور قسم اٹھائی اور کہا کہ میرے جلال کی قسم، میری قدرت کی قسم، میری کبریائی کی قسم اور میری علو مرتبہ کی قسم، اگر میرے نبی کا خون کا قطرہ زمین پر اگر ایک بھی گر گیا تو قیامت تک کی آنے والی نسل تک میں زمین پر ایک دانہ نہیں اگایا۔